علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ٹی وی پہ یہ آ رہا ہے کہ ان کی طبیعت سخت خراب ہے اور ہاسپٹل میں انہیں منتقل کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں مجھے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ جس شخص پر 8,000 شیل برسائے گئے ہوں فیض آباد میں، تب ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، جیل میں طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ 9 سال سے آسیہ جیل میں رہی، اس کی طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی۔ ہمارے 2 بچوں کو شہید کرنے والا ریمنڈ ڈیوس CIA ایجنٹ جیل میں رہا، اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ ہمارے بچے کو اسلام آباد کی سڑک میں اپنی گاڑی کے نیچے کچل دینے والا کرنل جوزف، اس کی طبیعت جیل میں خراب نہیں ہوئی۔ کلبھوشن یادو یاد ہے نا آپ کو، اس کی طبیعت ابھی تک جیل میں خراب نہیں ہوئی۔ ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جناب آپ کی نااہلی کی وجہ سے حال ہی میں 8-10 دن پہلے ایک 90 سال کے بزرگ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے جیل میں، جنہیں صرف اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ آسیہ ملونہ کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہوں کہ مجھے غرض نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کون ہے یا ان کا تعلق کس مسلک سے ہے، خدا کی قسم مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے۔ یہ مسلک کی بات نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ میں ایک بات اللہ کو حاضر و ناظر جان کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کاز کے لیے، ناموس رسالت کے لیے یا ختم نبوت کے لیے نواز شریف نکلتا تو مجھے وہ اپنی اولین صفوں میں پاتا، عمران خان نکلتا جناب آپ مجھے اپنی اولین صفوں میں پاتے، بلاول نکلتا وہ مجھے اپنی اولین صفوں میں پاتا، میں بالکل ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا۔ یہ ایک نظریے کی جنگ ہے، یہ معاملہ کسی مسلک یا پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ مسلک سے بالاتر ہو کے بات ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کے بات ہے۔ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ آپ نے انہیں گرفتار صرف اس لیے کیا کہ آسیہ ملونہ کے فیصلے کے خلاف ان لوگوں نے آواز بلند کی تھی، اور وہ معاملہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ میں یہ بات بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیجیے گا کہ جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو، جس سے ہماری نظریاتی اساس کو نقصان ہو۔ ہم لوگ کسی پولیٹیکل یا ریلیجیس پرسنالٹی کی پیروی کرتے ہوئے ناموس رسالت پر پہرا نہیں دے رہے، ہم لوگ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیروی کرتے ہوئے ناموس رسالت پر پہرا دے رہے ہیں کہ کسی دور میں انہوں نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی، کسی دور میں انہوں نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا، کسی دور میں مولانا عبدالستار خان نیازی جن کے بارے میں قائد اعظم کہتے تھے انہوں نے پاکستان بنایا، ایسے لوگوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا تھا۔ اور ماضی سے سبق حاصل کریں، 1953 میں بھی آپ لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ تحریک چلتی رہی اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیز were declared as a non-Muslim minority according to the Constitution of Pakistan۔ تو اب تو یہ کانسٹیٹیوشنلی بھی نان مسلم مائنورٹی ہیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا ابھر کے باہر آئے گا، لہٰذا ان کا خیال رکھیے، اور جتنے لوگ گرفتار ہیں میری درخواست ہے ان کو فی الفور رہا کیا جائے باعزت طور پر، اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ جس قائد اعظم کے نوٹ پر اکثریت آپ میں سے اپنا ایمان بیچتی ہے، اسی قائد اعظم نے غازی علم الدین شہید کا کیس لڑا تھا۔ یہ کسی اور کی پیروی نہیں کر رہے، قائد اعظم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر کہوں، مسلک سے بالاتر ہو کے ہم اس کاز میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔